آج کی کہانی ہے انجانی آگ۔ اس شہر میں دو نام تھے جو ساتھ نہیں لیے جاتے تھے، ملک خاندان اور چودھری خاندان۔ دونوں کے درمیان ایک پرانی دشمنی تھی، اتنی پرانی کہ کسی کو یاد نہیں تھا۔ شروعات بس یہ پتا تھا کہ دونوں کا خون نہیں ملتا اور ملنے والے کو دونوں طرف سے جواب دینا پڑتا تھا۔ زینب چودھری اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی دنیا میں رہتی تھی، خاموشی سے۔ ابو کی لاڈلی تھی اور گھر کی رونق، ہر کام سلیقے سے کرتی اور مسکراتی رہتی۔ اسے پتا تھا دشمنی ہے مگر گہرائی نہیں معلوم۔ اس صبح وہ بازار گئی اکیلے سودا لینے، ہاتھ میں تھیلا تھا اور قدم آہستہ تھے۔ بھیڑ میں کسی نے دھکا دیا اور وہ گری، تھیلا چھوٹ گیا اور سامان بکھر گیا۔ وہ اٹھنے لگی تو ایک ہاتھ آگے آیا، اس نے ہاتھ تھاما اور اٹھی۔ اوپر دیکھا تو ایک چہرہ تھا، سفید شرٹ تھی اور آنکھیں تیز تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی اور قد لمبا۔ اس نے کہا سنبھل کر چلا کریں۔ زینب نے کہا شکریہ اور سامان اٹھانے لگی۔ اس نے بھی جھک کر سامان اٹھایا اور زینب کو دیا۔ زینب نے کہا رہنے دیں، میں اٹھا لوں گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اٹھا چکا ہوں، لو۔ زینب نے تھیلا لیا اور چلنے لگی۔ اس نے پیچھے سے کہا نام کیا ہے آپ کا؟ زینب نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیوں؟ اس نے کہا بس جاننا چاہتا ہوں، اس لیے پوچھ لیا۔ زینب نے کہا زینب، اور آپ کا؟ اس نے کہا عثمان، اور وہ چلا گیا۔ اس زینب نے سوچا عجیب آدمی ہے، نہ پوری بات کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ وہ آگے چل دی اور بھول گئی، مگر گھر آ کر عثمان نام سوچتی رہی۔ کہیں سنا تھا یہ نام پہلے بھی اس نے، مگر یاد نہیں آیا کہاں سنا تھا، کس کا تھا، کون تھا۔ عثمان کون تھا اور زینب کو کب پتا چلا کہ اس کا نام سن کر ابو کا چہرہ کیوں بدلتا ہے؟ اگلے دن زینب کی سہیلی نادیہ ملی اور باتوں باتوں میں عثمان کا ذکر آیا۔ نادیہ نے کہا عثمان ملک کو جانتی ہو تم؟ زینب نے چونک کر کہا ملک؟ نادیہ نے کہا ہاں، ملک گروپ کا مالک عثمان مالک، سب سے بڑا بزنس مین اس شہر کا۔ زینب کے پیروں تلے زمین کھسکی اور وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ملک اور چودھری دو دشمن خاندان، اور وہ کل اسی کے ہاتھ سے اٹھی تھی۔ نادیہ نے کہا کیا ہوا، چہرہ کیوں پیلا پڑ گیا تمہارا؟ زینب نے کہا کچھ نہیں، بس یاد آیا۔ وہ گھر آئی اور ابو کے سامنے بیٹھ گئی، اور ابو نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کوئی بات ہے؟ زینب نے کہا ابو ملک خاندان سے دشمنی۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا اس ایک لمحے میں۔ انہوں نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب، تم نے جان کر آخر کرنا کیا ہے؟ زینب نے کہا بس جاننا چاہتی ہوں۔ ابو نے کہا بیٹا اس خاندان سے دور رہنا پرانی بات ہے مگر معاف نہیں ہوئی۔ زینب نے کہا کیا ہوا تھا بتائیں تو صحیح ابو، مجھے بھی تو آخر پتہ چلے کہ ان سب کے درمیان آخر حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے۔ ابو نے کہا وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ زینب کمرے میں آئی اور سوچتی رہی۔ اس نے عثمان کا چہرہ یاد کیا، سنجیدہ تھا مگر مددگار بھی تھا۔ دشمن کیسا ہوتا ہے ویسا نہیں تھا، مگر خاندانوں کی دشمنی کا کیا کریں، یہ سوال اسے بے چین کرتا رہا رات بھر۔ دوسری طرف عثمان اپنے آفس میں بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا سامنے، مگر دھیان کہیں اور تھا۔ وہ لڑکی یاد آ رہی تھی بار بار اسے، سادہ تھی، معصوم تھی اور سچی آنکھیں۔ اس نے فون نکالا اور اپنے دوست کو کال کی۔ دوست نے کہا کیا ہوا عثمان بھائی، آج خیریت ہے؟ عثمان نے کہا چودھری خاندان کے بارے میں پتہ کرو۔ دوست نے کہا وہ پرانے دشمن ہیں تمہارے۔ عثمان نے کہا جانتا ہوں مگر پوچھنا تھا۔ دوست نے کہا کیوں، کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا، پھر سے کوئی بات ہوئی؟ عثمان نے کہا کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ فون رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں تھی اور رات تھی، مگر ذہن میں وہ سادہ سا چہرہ تھا۔ دونوں کی ملاقات دوبارہ کیسے ہوئی، اب یہ جاننا ہے، اور اس بار کیا ہوا جس نے سب بدل دیا، تو چلے دیکھتے ہیں۔ 3 دن بعد زینب اپنی سہیلی کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور عثمان داخل ہوا۔ زینب نے دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ عثمان نے بھی دیکھا اور ایک لمحے رکا، پھر سیدھا زینب کی میز کی طرف آیا۔
نادیہ نے آہستہ سے کہا، یہ وہی ہے عثمان ملک۔ عثمان نے کہا، زینب ٹھیک ہیں آپ؟ زینب نے اوپر دیکھا اور کہا، جی ٹھیک ہوں۔ عثمان نے کہا، اکیلی ہیں یا ساتھ کوئی ہے؟ نادیہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں ہوں۔ عثمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، بیٹھ سکتا ہوں ایک لمحے کے لیے یہاں؟ زینب نے کہا، جی بیٹھیں، ضرور بیٹھیں۔ عثمان بیٹھ گیا اور چائے منگوائی۔ زینب نے کہا، آپ یہاں اکثر آتے ہیں یا آج پہلی بار آئے ہیں؟ عثمان نے کہا، نہیں، پہلی بار آیا ہوں۔ زینب نے کہا، تو پھر کیسے آنا ہوا؟ عثمان نے کہا، بس آ گیا۔ زینب سمجھ گئی وہ زیادہ نہیں بتائے گا۔ نادیہ نے زینب کو آنکھ ماری۔ تھوڑی دیر باتیں ہوئیں، عام سی باتیں تھیں۔ عثمان نے زیادہ نہیں بولا مگر غور سے سنا۔ زینب نے محسوس کیا کہ وہ توجہ سے سنتا ہے، ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جاتے وقت عثمان نے کہا، اچھا لگا ملنا آپ سے۔ زینب نے کہا، جی مجھے بھی۔ عثمان چلا گیا اور نادیہ نے فوراً کہا، زینب یہ تمہیں پسند کرتا ہے پکا، جیسے آج کل کی دوستیں کرتی ہیں۔ زینب نے کہا، نادیہ بند کرو فضول بات۔ نادیہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ زینب نے کہا، یہ ملک خاندان ہے، سمجھو ہمارے سب سے پرانے دشمن۔ نادیہ خاموش ہو گئی اور زینب بھی، دونوں جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس لیے وہ دونوں چپ کر کے اپنے کام میں لگی۔ گھر آ کر زینب نے خود سے کہا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مگر دل نہیں مانتا تھا یہ بات، اور یہی سب سے بڑی مشکل تھی۔ ایک ہفتے بعد ابو نے خبر سنائی کہ شہر کے بڑے کاروباری اجلاس میں ملک اور چودھری دونوں خاندانوں کو بلایا گیا ہے۔ ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ سن کر۔ انہوں نے کہا، میں نہیں جاؤں گا، اس میں ہرگز نہیں جاؤں گا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، جانا پڑا۔ اجلاس میں ابو گئے اور زینب ساتھ گئی، کیونکہ ابو کو سہارا چاہیے تھا۔ حال میں دار ہوتے تو سامنے ملک خاندان عثمان اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زینب نے دیکھا اور نظریں پھیری۔ عثمان نے دیکھا اور سمجھ گیا سب کچھ۔ یہ چودھری تھی، وہ اسی خاندان کی بیٹی تھی۔ دونوں کے ابو نے ایک دوسرے کو دیکھا، کمرے میں تناؤ آ گیا۔ فوری طور پر اجلاس میں بیٹھ گئے مگر بات نہیں کی۔ زینب نے محسوس کیا عثمان اس کی طرف دیکھتا ہے، مگر وہ نظریں نہیں اٹھاتی تھی کیونکہ اس کے ابا حضور ساتھ تھے۔ اجلاس ختم ہوا اور باہر نکلنے لگے۔ ابو آ گئے اور زینب پیچھے رہ گئی۔ عثمان نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم چودھری خاندان کے ہو، مجھے پتا تھا۔ زینب نے کہا، تم ملک خاندان کے ہو، مجھے بھی پتا تھا۔ عثمان نے کہا، ہاں ہوں تو کیا ہوا؟ زینب نے کہا، تو ہم بات نہیں کر سکتے؟ ہمارے خاندانوں کی بہت پرانی دشمنی ہے۔ عثمان نے کہا، ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ زینب نے کہا، یہ ہری بار ہے عثمان میاں۔ عثمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں تکلیف تھی اور مجبوری بھی۔ اس نے کہا، زینب یہ دشمنی ہماری نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں نے لگائی ہے ہم پر۔ زینب نے کہا، مگر ہمیں نبھانی پڑتی ہے اپنے باپ کی خاطر۔ عثمان نے کہا، کیوں نبھانی پڑتی ہے؟ زینب کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا۔ ابو نے آواز دی اور زینب چلی گئی۔ عثمان کھڑا دیکھتا رہا اور کافی دیر تک سوچتا رہا، وہ سوال جو اس نے پوچھا تھا، وہ جواب کیوں نہیں تھا کسی کے پاس۔ کچھ دن بعد زینب بازار میں اکیلی تھی۔ اچانک کچھ لڑکوں نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ گھبرائی اور تیز چلنے لگی، مگر لڑکے پیچھے آتے رہے اور بہت تنگ کرتے رہے۔ اچانک ایک گاڑی رکی اور عثمان اترا۔ اس نے لڑکوں کو ایک نظر دیکھا، صرف ایک نظر۔ لڑکے بھاگ گئے بغیر کچھ کہے۔ زینب کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہو تم زینب؟ زینب نے کہا، ہاں ٹھیک ہو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان نے کہا، گاڑی میں بیٹھو، گھر چھوڑتا ہوں۔ زینب نے کہا، نہیں ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ پاگل ہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ عثمان نے کہا، یہ بحث بعد میں کرنا، پہلے بیٹھو۔ زینب بیٹھ گئی کیونکہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی کافی دیر تک۔ پھر زینب نے کہا، تم کیوں کرتے ہو یہ سب؟ عثمان نے کہا، کیا کرتا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔
زینب نے کہا مدد کیوں کرتے ہو میری، بتاؤ ذرا، اب زیادہ بنو مت، ہم تو دشمن خاندان سے ہیں۔ عثمان نے کہا تم انسان ہو پہلے، دشمن بعد میں، خاندان بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ زینب خاموش ہو گئی اور باہر دیکھتی رہی کافی دیر تک۔ عثمان نے کہا زینب ایک بات پوچھوں؟ زینب نے کہا ہاں پوچھو۔ عثمان نے کہا تم کیا چاہتی ہو اصل میں، سچ سچ بتاؤ۔ زینب نے کہا مطلب؟ سمجھی نہیں میں۔ عثمان نے کہا اس دشمنی کے بارے میں، کیا تم بھی نبھانا چاہتی ہو اسے؟ زینب نے ایک لمحے سوچا اور کہا میں نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ عثمان نے کہا یہ سچ ہے، اچھا لگا مجھے کہ تم نے سچ بولا۔ زینب نے حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا کیوں؟ عثمان نے کہا کیونکہ سچ بولنا مشکل ہے اور تم نے بولا، یہ ہمت کی بات ہے۔ گھر آیا اور زینب اتر گئی۔ عثمان نے کہا زینب ایک بات یاد رکھنا۔ زینب نے پوچھا کیا بات؟ عثمان نے کہا دشمنی لوگوں میں نہیں ہوتی، حالات میں ہوتی ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ زینب اندر چلی گئی اور دروازہ بند کیا۔ اس کا دل بہت بھاری تھا اس وقت، وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا اور آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس رات زینب سو نہیں سکی، ابو کا چہرہ یاد آتا رہا اور عثمان کی باتیں بھی۔ صبح ہوئی تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ ابو سے بات کرنی ہے آج اسے۔ وہ ابو کے کمرے میں گئی اور بیٹھی۔ ابو نے پوچھا کیا بات ہے آج، بہت چپ چپ سی ہو؟ زینب نے کہا ابو وہ دشمنی کیوں ہے؟ ابو نے لمبی سانس لی اور بولے بہت پرانی بات ہے بیٹا، 20 سال ملک خاندان نے ہمارا کاروبار تباہ کیا تھا، ہمارے ابو کو دھوکہ دیا تھا، اس لیے یہ دشمنی ہے اور رہے گی۔ زینب نے کہا ابو وہ لوگ اور تھے، آج کے ملک خاندان اور ہیں۔ ابو نے غصے سے کہا کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہے تو وہی نا، اولاد تو انہی کی ہے۔ زینب نے کہا عثمان ملک نے 2 بار میری مدد کی بغیر مطلب کے۔ ابو کا چہرہ سرخ ہوا اور آنکھیں بڑی ہوئی۔ ابو نے کہا زینب تم اس سے ملی ہو؟ زینب نے کہا اتفاق سے ملی تھی ابو، جان بوجھ کر نہیں۔ ابو خاموش ہو گئے اور سوچتے رہے کافی دیر تک۔ ابو نے کہا آہستہ سے بیٹا میں سوچوں گا اس بارے میں، تمہاری بات غلط نہیں ہے۔ زینب نے کہا ابو بس یہی کافی تھا۔ وہ باہر آئی اور آنکھیں بند کی۔ شاید ابو سمجھے شاید نہ سمجھے، مگر اس نے سچ بول دیا تھا کیونکہ اس کا حق بنتا تھا سچ بولنا۔ دوسری طرف عثمان نے بھی اپنے ابو سے بات کی۔ ابو نے حیرانی سے کہا چودھری کی بیٹی؟ عثمان نے کہا ابو وہ لڑکی اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ ابو نے کہا خاندان اچھا نہیں ہے اس کا؟ عثمان نے کہا ابو خاندان اور انسان الگ ہیں، آپ نے مجھے یہی سکھایا تھا نا۔ ابو خاموش ہو گئے اس بات پر۔ 1 مہینہ گزرا اور بہت کچھ بدلا۔ ابو نے پوچھ گچھ کی عثمان کے بارے میں، پتہ چلا عثمان کے اتنے اکیلے کاروبار بنایا، محنت کی اور کسی کو نہیں ستایا۔ ابو کے دل میں کچھ نرم ہوا آہستہ آہستہ۔ عثمان کے ابو نے بھی پرانی غلطی مانی اور معافی کا پیغام بھیجا چودھری صاحب کو۔ دونوں ابو ملے اور بات ہوئی لمبی دیر تک۔ پرانے زخم تھے مگر ٹھیک ہو سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے کہا میرے ابو کا حق ملک صاحب نے کہا میں ادا کروں گا۔ دونوں کے درمیان وہ برف پگھلی جو اتنے عرصے سے تھی، جو 20 سالوں سے جمی ہوئی تھی۔ زینب کو جب پتہ چلا تو آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے سوچا شاید ہو جائے سب ٹھیک۔ عثمان نے فون کیا اور کہا زینب نے کہا ہاں بولو عثمان۔ عثمان نے کہا دونوں ابو مل گئے ہیں۔ زینب نے کہا جانتی ہوں، ابو نے بتایا مجھے۔ عثمان نے کہا ایک بات اور باقی ہے۔ زینب کا دل دھڑکا اور کہا کیا باقی ہے؟ عثمان نے کہا تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ زینب نے کہا کرو میں سن رہی ہوں۔ عثمان نے کہا کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے کہا عثمان تم نے دیر کر دی۔ عثمان نے کہا دیر کر دی مطلب؟ زینب نے کہا میں کب سے انتظار میں تھی کہ تم کب یہ سب بولو گے۔ عثمان نے کہا ہاں تو ہاں ہے یہ؟ زینب نے کہا بالکل ہاں ہی ہے،
عثمان نے کہا ٹھیک ہے پھر ابو سے کہتا ہوں میں۔ زینب نے کہا اور میں نے اپنے ابو سے بات کرتی ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد دونوں خاندان ملے، وہ خاندان جو 20 سال سے دشمن تھے اچانک آج ایک دسترخواں پر بیٹھے تھے۔ زینب نے عثمان کو دیکھا اور مسکرائی۔ عثمان نے دیکھا اور آہستہ سے کہا دیکھو حالات بدل گئے نا ہے، ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں حالات بدلنے کے لیے۔ زینب نے کہا تم نے کہا تھا بدلتے ہیں۔ عثمان نے کہا تم نے یقین کیا۔ زینب نے کہا کیونکہ تم سچ کہتے تھے اور یہ سچ ثابت بھی ہوا۔ دو دشمن خاندانوں کی یہ کہانی محبت اور سچائی سے ختم ہوئی۔ وہ آگ جو دشمنی کی لگی تھی 20 سال سے آج محبت کی روشنی بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو کہانی ختم ہوتی ہے، اس لیے دشمنی کو سراہی مت، دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت مت رکھیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔